نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ تقسیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کو ان تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے رسنے لگے اور خون سے بھر گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان کو جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب سے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل جائیں گے، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔